بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارے پاس ایشو ہے وہ دعا زہرا کا ایشو ہے۔ دعا زہرا جو ہے وہ بیسیکلی مسنگ ہوئی کراچی سے، گولڈن ٹاؤن سے 16 اپریل کو۔ ان کے فادر کا جو ورژن ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو کڈنیپ کیا گیا، اور ان کو جو ڈاؤٹ تھا جو کلپریٹ ہے وہ ان کی گلی میں سے ہی ہے کوئی۔ پولیس جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی رہی، ایف آئی آر لانچ کروائی گئی کڈنیپنگ کی اور جو ان نون پرسن کے خلاف۔ اس کے بعد زہرا جو وہ دعا زہرا ملتی ہے 25 کو لاہور سے، کراچی سے وہ مسنگ ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی گاربیج کے بیگ جو ہے 3 تھے، وہ 2 پھینکنے گئی ہے، تیسرا ابھی پھینکنے والا تھا، وہ واپس نہیں آئی۔ 25 کو جب پولیس نے اس کو ریکور کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ظہیر احمد نام کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اب ان کے فادر کے مطابق اس کی ایج 14 ایئر ہے، جبکہ وہ کہتی ہے کہ وہ 18 سال کی ہے۔ اگر ہم اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو جو چائلڈ میرج ایکٹ ہے، سندھ چائلڈ میرج ایکٹ میں 1929 کا ہے، اس میں بچوں کی شادیوں پہ پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ سندھ میں یہ رواج ہے کہ وہاں پہ بہت کم ایج میں بچوں کی شادیاں کر دی جاتی تھی۔ تو 1929 میں یہ لا پاس کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر لڑکی ہے تو 16 سال سے کم کی ایج میں اس کی شادی الاؤڈ نہیں ہے، اور اگر لڑکا ہے تو 18 سال اس کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ مسلم فیملی لا بھی جو ہے 1961 کا، وہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ 16 سال لڑکی کی ایج اور 18 سال لڑکے کی ایج اگر وہ میرج کرتے ہیں تو وہ لیگلائز ہے۔ یہ آگے کچھ سیکس میں ہے کہ فقہ حنفیہ کے نزدیک یا شافعیہ کے نزدیک یا امام مالک کے نزدیک کہ کس طریقے سے ولی کی جو اجازت ضروری ہے یا صرف گواہوں کا ہونا۔ لیکن اگر ہم پاکستان کے لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو اس میں ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ کمپیٹنٹ ہے شادی کے لیے تو وہ شادی کر سکتی ہے۔ اب مین ایشو یہ ہے کہ اس کی ایج کا، اس کے فادر کے مطابق وہ 14 سال کی ہے اور اس کے اپنے مطابق وہ 18 سال کی ہے۔ اصل ایشو ہم اس کو اب غلط سائٹ پہ کچھ فرقہ وارانہ طور پر لے کے جا رہے ہیں کہ اس کو یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے۔ اصل ضرورت جو ہے وہ ہمیں بچوں کی گائیڈنس کی ہے، ان کی پرورش کی ہے، ان کی دیکھ بھال کی ہے، ان سے فرینکنس کی ہے۔ وہ بچی اگر 14 سال کی بھی ہے تو کیا وہ اتنی میچور ہے کہ وہ جا کے خود شادی کر لے؟ اور اگر وہ 16 سال کی بھی ہے، اس کے مطابق 18 سال کی ہے، تو پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ بچے اتنے میچور ہوتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ لے سکیں۔ ایشوز کہاں پہ ہیں؟ اب وہ جھوٹ بول رہی ہے یا اس کے پیرنٹس؟ بات وہ ایک فیملی کی ہے۔ اب دونوں پہ ہم کسی پہ یقین نہیں کر سکتے کہ اس کا فادر کہہ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ میری کسی بوڑھے کے ساتھ شادی کر رہے تھے، میری جہاں پہ میں چاہتی تھی ظہیر احمد کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ اسکول گوئنگ بچی ہے، اور اس کی اپروچ ہم نے بجائے اس کے کہ اسی کوئی ڈیسٹینیشن ڈیسائیڈ کرتے، اس کی مینٹیلٹی کو ڈیولپ کرتے، بات وہاں تک کہ ہے کہ وہ 16 17 18 سال کی ہو کے اس کو شادی کی فکر لگی ہے اور اس پہ لگی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اس نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے۔ اس کو ایشو یہ ہے کہ اس نے شادی کرنی ہے۔ اگر اس نے کی ہے یہ اس کا لیگل رائٹ ہے، اور اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ میڈیا میں اتنا ہائپ کریٹ کرنا چاہیے کہ مختلف فرقہ وارانہ طور پر لوگ جو ہیں وہ اس کو یا پولیٹیکلی ایشوز بنا کے آگے لے کے جائیں۔ جب اس کا معاملہ ہوا تو اسی طریقے سے جو ہے وہ 2 اور بچیوں کا ایشو سامنے آیا، 2 اور بھی مسنگ ہے۔ نمرہ جو ہے وہ بھی 2 دن پہلے اس کو بھی ریکور کیا گیا، اس کا ایشو بھی یہی نکلا کہ اس نے شادی کر لی ہے، نکاح نامہ ہے۔ 3 بچیاں ہیں، تینوں کراچی سے مسنگ ہوئی ہیں، مختلف جگہوں سے ملی ہیں، اور تینوں کا ابھی ایک مسنگ ہے، اور ایشو یہی ہے کہ شادی کے ایشوز ہیں۔
تو بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں یا ان چیزوں پہ رہیں کہ جی اس نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے کڈنیپ ہوئی ہے یا وہ کوئی ورگلا کے لے کے گیا ہے یا پیرنٹس کا پریشر تھا کہ اس کا جو ہے نا کسی بوڑھے کے ساتھ شادی کرنی تھی، تو ایسے ایشوز نہیں ہونے چاہیے. بجائے پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ اتنا فرینڈلی رہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کوئی سٹیپ لینا بھی ہے تو وہ پیرنٹس کی مرضی سے لیں. سب سے بڑا ایشو ہمارا وہ جنریشن گیپ کا ہے کہ پیرنٹس اور بچوں میں جو ہم گیپ رکھتے ہیں وہ اپنی باتیں ہم سے شیئر نہیں کر پاتے. لیگل پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ اسلامک نقطہ نظر سے دیکھیں تو اگر وہ 14-15 سال کی بھی ہے تو تب بھی وہ شادی کر سکتی ہے. اسلام میں شادی کا جو جواز ہے وہ پاورٹی کا ہے. اگر وہ بالغ ہے تو وہ شادی کر سکتی ہے. لا میں 16 سال ہے، وہ کہتی ہے 18 ہے، اور اگر آپ اس کو ویسے بھی دیکھیں اس کے سرٹیفکیٹ یا اس کی فزیک یا ویسے بھی جو ہے وہ بچی مچور لگتی ہے، 16 17 18 سال کی لگتی ہے. تو اس صورت میں شادی کرنا کوئی انلیگل ایشو نہیں ہے، لیکن اس کو کڈنیپنگ بنا کے اس کو سیکس کا مختلف فرقوں کا ایشو بنا کے کچھ اپنے پولیٹیکل عزائم کریٹ کرنا یا ان سے کچھ فائدہ لینا یہ غلط بات ہے. لا یہی کہتا ہے کہ اگر وہ 16 سال کی ہے تو اس کی شادی جو ہے وہ لیگل ہے، ریکور وہ ہو چکی ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہوتی ہے 164 کی سٹیٹمنٹ. اس نے خود سٹیٹمنٹ یہ دے دی ہے کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا، میں گھر سے کچھ لے کے نہیں بھاگی، میں شادی کے لیے ظہیر کے ساتھ آئی ہوں، کراچی سے لاہور تک کا سفر کیا ہے اور یہاں آ کے شادی کر لی ہے. تو اس صورت میں جب جو ابڈکٹی کا جو آپ کہہ لیں کہ الیجڈ ابڈکٹی ہے جس کو کڈنیپ کیا گیا ہے، وہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا، تو لیگل پوائنٹ آف ویو سے جو اس کی ایف آئی آر بھی ہے وہ بھی کویش بنتی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ کویش کیا جائے گا. تو لہٰذا ریکویسٹ یہی ہے کہ بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں تاکہ اس قسم کے ایشوز جو ہیں وہ کریٹ ہی نہ ہو.